شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت ہمارے عہد کے ایک ممتاز نقاد موقع ڈاکٹر خالد علوی صاحب فرمائیں گے۔ ڈاکٹر خالد علوی صاحب سے دستبستہ گزارش ہے کہ کرسی صدارت پر تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ استاد محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب، ڈاکٹر عمر منظر صاحب، ڈاکٹر صفت حسن صاحب اور ڈاکٹر عبدالباری صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سیشن میں 4 مقالے پیش کیے جائیں گے۔ پہلا مقالہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب پیش کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالباری صاحب سے ہم سب واقف ہیں، اردو ادب کے نائب مدیر ہیں اور مسلسل لکھنے والے اور ادبی جلسوں میں شرکت کرنے والے ایک فعال اسکالر کی حیثیت سے ان کی شناخت ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدر محترم کی اجازت سے مقالہ میرے مقالے کا موضوع ہے ناسخ اور آتش کا ادبی معرکہ۔ ادیبوں، شاعروں، عالموں، فنکاروں اور گروہوں کے درمیان علمی اور ادبی بنیاد پر مناقشوں، مجادلوں اور معاصرانہ چشمکوں کو معرکے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ادب، تحقیق و تنقید اور صحافت میں اس طرح کے معرکے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں شعری اور ادبی معرکوں کا سلسلہ قدیم زمانے سے رہا ہے۔ میر و سودا، مصحفی اور انشا، ناسخ و آتش، ذوق و غالب اور انیس و دبیر، شرر و چکبست، عبدالمجید دریابادی و نیاز فتح پوری، مولانا محمد علی جوہر اور خواجہ حسن نظامی، کلیم الدین احمد و پروفیسر اعلی احمد سرور اور احتشام حسین اور عبادت بریلوی وغیرہ کے مابین معرکے خاصے مشہور رہے ہیں۔ متقدمین شعراء کے مابین ادبی معرکوں کی ایک طویل اور دلچسپ داستان و تاریخ رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد یعقوب عامر لکھتے ہیں، اقتباس شروع: شمالی ہند میں ادبی معرکوں کی ایک طویل داستان ملتی ہے جو محمد حسین کے ہاتھوں منضبط و محفوظ ہوئی۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات وہ جامع جہاں نما ہے جس میں ہم عہد بہد ادبی معرکوں کی پرکشش جھلکیوں کا قدر تفصیل کے ساتھ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بظاہر معرکے اور مجادلے صحیح نہیں، مگر اردو ادب میں ان معرکوں کے طفیل نئے نئے رجحانات اور تصورات معرض وجود میں آئے اور بہت حد تک ان معرکوں نے اردو کو تنقیدی اور تخلیقی سطح پر ثمریاب ہی کیا ہے۔ معرکہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی لڑائی، جنگ و جدال اور مجادلہ وغیرہ کے ہیں۔ دو ماہرین کے مابین معاصرانہ چشمک اور نوک جھونک ادبی بنیاد پر ہو تو اسے ادبی معرکے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں دو ادیبوں اور شاعروں کے درمیان ذاتی رنجش سے لے کر جنگ و جدال تک کے معاملات شامل ہیں۔ اس طرح کے معاملات ہمیں عربی ادب کی تاریخ میں اوکاز میں شعراء کے درمیان ادبی مقابلے کی شکل میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی سلسلہ فارسی اور فارسی سے اردو تک پہنچا۔ میں آگے چھوڑا۔ آتش و ناسک کا ادبی معرکہ۔ آتش و ناسک کا دور اردو شاعری کا ذری دور تھا۔ انشا اور مصحفی کے درمیان معرکوں کا سلسلہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ آتش و ناسک کے مابین معرکے شروع ہو گئے۔ البتہ آتش و ناسک کے درمیان معاصرانہ چشمک اور معرکے انشا اور مصحفی کی طرح آخری درجے تک نہیں پہنچے، بلکہ دونوں نے تہذیب کا پاس رکھا۔ اس زمانے میں لکھنؤ کے شعراء 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک طرف شیخ امام بخش ناسخ اور ان کے تلامذہ تھے تو دوسری طرف خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے شاگرد۔ دونوں حلقے ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے تھے اور پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ آتش کی طرف سے ناسخ پر اس نوع کے اعتراضات کیے جاتے تھے: شیخ صاحب کی نازک خیالیاں ایسی ہیں کہ کوہ کندہ و کاہ برآوردہ۔ ناسخ سخت اور سنگین الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کے بھاری بوجھ کا وزن غزل کی نزاکت و لطافت برداشت نہیں کر سکتی۔ ناسخ کے کلام میں تاکید ہے، جس کی مثال یہ شعر ہے: ذبح وہ کرتا تو ہے پر چاہیے اے مرغ دل، دم پھڑک جائے تڑپنا دیکھ کر صیاد کا۔ فارسی اشعار کا چربا اڑاتے ہیں، جس کی مثال مذکورہ اشعار: مسی آلودہ لب پر رنگ پاں ہے، تماشا ہے تہ آتش دھواں ہے۔ اسے بے دل کے اس شعر سے سرقہ قرار دیتے ہیں: مسی آلودہ بر لب رنگ پانست، تماشا کن تہ آتش دھونست۔ ناتوانی سے گرا سرما ہے چشم یار کو، جس طرح ہو رات بھاری مردم بیمار کو۔ اس شعر کو آتش نے ناصر علی کے اس فارسی شعر کا چربا کہا ہے۔
گویند کے شب برسرے بیمار گراست، گر سرما بچشم تو گراست ازاست۔ اسی وجہ سے آتش اپنے شعر میں ناسخ پر چوٹ کرتے ہوئے انہیں چور کہتے ہیں۔ مضمون کا چور ہوتا ہے رسوا جہان میں، مضمون کا چور ہوتا ہے رسوا جہان میں، چکھی خراب کرتی ہے مال حرام کی۔ آتش کی طرف سے ناسخ پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، مولانا عبدالسلام ندوی نے شعر الہند میں ان اعتراضات کی تائید و توثیق کی ہے۔ البتہ عبدالسلام ندوی نے ناسک کی طرف سے صفائی بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اقتباس شروع۔ یہ بات ایسی قابل گرفت نہیں کیونکہ فارسی میں بھی جلال، آتش، قائم، بیدل اور ناصر وغیرہ بھی استاد گزرے ہیں جنہوں نے نازک خیالیوں کی بدولت خیال بند اور معنی یاب لقب حاصل کیے ہیں۔ اقتباس بند۔ رام بابو سکسینہ نے بھی آتش اور ناسک کا موازنہ کرتے ہوئے ناسخ پر یہ اعتراضات کیے ہیں۔ اقتباس شروع۔ حق یہ ہے کہ بندش کی چستی، الفاظ کی حلاوت اور مضمون کی بلندی میں آتش کو ناسخ پر یقیناً فوقیت حاصل ہے۔ آتش کے یہاں الفاظ نہایت شیریں اور مزیدار ہوتے ہیں، بخلاف ناسک کے کہ ان کو موٹے موٹے الفاظ کا شوق ہے۔ آتش کے اکثر اشعار نیچرل ہوتے ہیں، ان میں بے تکلفی اور تڑپ ناسک کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ناسک کے کلام میں صرف شکوہ الفاظ، استعارات اور تشبیہیں ہیں اور مزہ اور حلاوت کے آتش کے یہاں ہیں، ان میں مطلق نہیں۔ اقتباس بند۔ اعتراضات کا یہ سلسلہ ناسک کی طرف سے جاری رہا۔ ناسک اور ان کے حلقہ بگوشوں نے آتش کے الفاظ و محاورات میں اغلاط کی نشاندہی شروع کر دی۔ کہا گیا کہ آتش کے کلام میں بول چال، محاورہ، روزمرہ کا وہ لطف نہیں جو ان کے کلام میں ہے۔ آتش کے اشعار میں بعض الفاظ کا استعمال غلط ہے۔ دختر روز میری مونس ہے، میری ہمدم ہے، میں جہانگیر ہوں، یہ نور جہاں بیگم ہے۔ پیشگی دل کو جو دے لے وہ اسے تحصیل ہے، ساری سرکاروں سے ہے عشق کی سرکار جدا۔ لال شکر بار کا بوسہ میں کیوں کر نہ لوں، کوئی نہیں چھوڑتا حلوے بے دودھ کو۔ رنگ زرد و لب خشک و مزہ خو آلود، کشتہ عشق ہیں ہم ہے کشتہ عشق ہیں ہم، ہے یہ کفارہ اپنا۔ جوابات۔ ناسک کی طرف سے جو پہلا اعتراض آتش پر کیا گیا، اس کا جواب محمد حسین آزاد نے اس انداز سے دیا ہے۔ اقتباس شروع۔ در حقیقت یہ ایک وصف خداداد ہے کہ رقابت اسے عیب کا لباس پہنا کر سامنے لاتی ہے۔ کلام کو رنگین اور استعارہ و تشبیہ سے بلند کر کے دکھانا آسان ہے، مگر زبان اور روزمرہ کے محاورے میں صاف صاف مطلب اس طرح ادا کرنا جس سے سننے والے کے دل پر اثر ہو بہت مشکل ہے۔ شیخ سعدی کی گلستاں کچھ چھپی ہوئی نہیں ہیں، نہ اس میں نازک خیالات ہیں، نہ کچھ عالی مضامین ہیں، نہ پیچیدہ تشبیہیں ہیں، نہ استعارہ در استعارہ فقرے ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، صاف صاف باتیں ہیں۔ اس پر آج تک اس کا جواب نہیں۔ دوسرے اعتراض کا آتش نے خود یہ جواب دیا تھا کہ انہوں نے قواعد سے زیادہ بول چال کے زبان کا لحاظ رکھا ہے، اور سفیر بلگرامی نے جلوہ خضر میں ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بیشتر الفاظ کے استعمال کو صحیح ثابت کیا ہے۔ محمد حسین آزاد آتش پر اعتراض کو محمل اور لایانی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اقتباس شروع، جو کلام ان کا ہے حقیقت میں محاورہ اردو کا دستور العمل ہے اور انشا پردازی ہند کا اعلیٰ نمونہ۔ شرفائے لکھنؤ کی بول چال کا انداز اس سے معلوم ہوتا ہے، جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے شعر کہہ دیا۔ ان کے کلام میں پسند خاص و قبول عام کی سند حاصل کی، اور نہ فقط اپنے شاگردوں میں بلکہ بے غرض اہل انصاف کے نزدیک بھی مقبول اور قابل تعریف ہوئے۔ اقتباس بند۔ محمد حسین آزاد آتش و ناسک کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے دونوں کی شاعری پر رائے دیتے ہیں، مگر براہ راست کسی ایک کے رتبے کو نہیں بڑھاتے، مگر ان کے خیالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ترجیح آتش کو دے رہے ہیں۔ ناسک کے بیان میں لکھتے ہیں، اقتباس شروع، غزلوں میں شوکت الفاظ اور بلند پروازی اور نازک خیالی بہت ہے اور تاثیر کم۔ اقتباس بند۔ جبکہ آتش کی زبان کے حوالے سے امداد امام اثر لکھتے ہیں، اقتباس، زبان کے اعتبار سے ان کی زبان شیخ صاحب کی زبان سے زیادہ دل فریب ہے، گو اصلاح زبان کی حیثیت سے شیخ صاحب کا درجہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ خواجہ صاحب کی زبان صحت لغات کے اعتبار سے شیخ صاحب کی زبان کو نہیں پہنچتی، مگر خواجہ صاحب کی زبان کا حسن ایسا ہے کہ چند غلط العام شکلیں جو ان کی بعض غزلوں میں دیکھی جاتی ہیں وہ چہرہ زیبا میں خال کا حکم رکھتی ہیں۔ اقتباس بند۔ عبدالسلام ندوی نے شعر الہند میں ناسک کے مقابلے میں
آتش کو حقیقی شاعر تسلیم کیا ہے۔ ان کے نزدیک خواجہ آتش کی زبان نہایت صاف اور شستہ ہے، اشعار رواں اور بندش چست ہے اور مضامین میں شوخی، رنگینی اور رعنائی پائی جاتی ہے۔ ان کے بعض اشعار اور مصرع ضرب المثل ہیں۔ خواجہ صاحب کی کلام کی ایک مؤثر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں فقیرانہ اور آزادانہ شان پائی جاتی ہے، اور چونکہ خود وہ اسی شان سے زندگی بسر کرتے تھے اسی لیے ان کا قال بالکل حال معلوم ہوتا ہے۔ لکھنؤ کی شاعری اگرچہ خواجہ صاحب کے زمانے میں زلف و کاکل میں الجھ کر رہ گئی تھی اور خود خواجہ صاحب بھی اسی پھندے میں پھنس گئے تھے، تاہم جب حلقہ ہائے گیسو سے نکل کر جذبات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی شاعری عشق و محبت کے رموز و اسرار کا آئینہ بن جاتی ہے۔ خارجی مضامین یعنی خال و خط اور رخ و گیسو کی تعریف سے اگرچہ ان کا دیوان بھرا ہوا ہے، تاہم وہ اپنے طرز ادا سے ان مضامین کو بھی بہت کچھ دلچسپ اور لطیف بنا دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی ایک عام خصوصیت تشبیہات کی لطافت آمیز سادگی ہے، اور اس ذریعے سے وہ خارجی مضامین کو بھی بہت کچھ لطیف اور خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ خواجہ آتش اور شیخ امام بخش ناسک کے مابین شاعری میں بھی نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ ناسک نے یہ شعر کہا: ایک جاہل لکھ رہا ہے میرے دیواں کا جواب، بو سلیم نے لکھا تھا جیسے قرآن کا جواب۔ تو آتش نے اس کا جواب اس شعر سے دیا: کیوں نہ دے ہر مومن اس ملحد کے دیواں کا جواب، جس نے دیواں اپنا ٹھہرایا ہے قرآن کا جواب۔ ایک بار میر تقی ترقی کے یہاں مشاعرے میں ناسک اس وقت پہنچے جب مشاعرہ ختم ہو چکا تھا۔ آتش اور چند شعراء موجود تھے۔ ناسک کو دیکھ کر سب نے ان کی تعظیم کی، اور مزاج پرسی کے بعد ناسک نے آتش سے پوچھا: جناب خواجہ صاحب، مشاعرہ ہو چکا؟ آتش نے جواب دیا: ہاں، مگر سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ اس پر ناسک نے یہ مطلب پڑھا: جو خاص ہیں شریک گروہ عام نہیں، شمارے دانۂ تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ ناسک کا نام بھی امام بخش تھا، اس لیے حاضرین نے ان کے مطلع کی تعریف کی۔ اسی محفل میں آتش نے فی البدیہہ یہ مطلب پڑھا: یہ بزم وہ ہے کہ لا خیر کا مقام نہیں، گنجفہ میں بازی غلام نہیں۔ اس پر ناسک یا ان کے کسی شاگرد نے تھوڑا سا اور پڑھوں 5 منٹ۔ یہ بزم وہ ہے کہ لا خیر کا مقام نہیں، گنجفہ میں بازی غلام نہیں۔ اس پر ناسک یا ان کے کسی شاگرد نے یہ مطلب پڑھا: جو خاص بندہ ہے وہ بندہ عوام نہیں، ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں۔ ناسک سیاہ فام تھے۔ ایک بار آتش نے ان کے رنگ پر اس طرح چوٹ کی: روح سیاہ دشمنوں کا یوں پاپوش سے کیجئے فگار، جیسے سلہٹ کی سپر پر زخم ہو شمشیر کا۔ اس کا جواب ناسک نے ان اشعار سے دیا: میں گو کے حسن سے ظاہر سے مثل ماہ نہیں، ہزار شکر کے باطن میرا سیاہ نہیں، کیا ہے کبر مدعی میری تواضع کے حضور، سرکشی دم میں مٹا دیتا ہے خم شمشیر کا۔ کچھ نہیں پرواہ مجھے دشمن اگر ہے عیب جو، خوف کیا شہر نیستہ کو ہو آہو گیر کا۔ آتش کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا گیا: فروغ حزن پہ کب زور زلف چلتا ہے، یہ وہ چراغ ہے کالے کے آگے جلتا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں کہ آتش اور ناسک کے درمیان بگاڑ کیوں اور کیسے شروع ہوا، مگر دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اپنے کلام کو اس قدر سنوارنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس سے اردو ادب کو بہت فائدہ پہنچا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آتش اور ناسک کے درمیان نوک جھوک اور مارکوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک دونوں میں سے ایک اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے۔ بقول محمد حسین آزاد، جب ناسک کا انتقال ہوا تو خواجہ صاحب نے ان کی تاریخ کہی اور اسی دن سے شعر کہنا چھوڑ دیا کہ کہنے کا لطف سننے اور سنانے کے ساتھ ہے، جس سے سنانے کا لطف تھا جب وہ نہ رہا تو اب یہ شعر کہنا نہیں، بکواس، اقتباس بند۔ مگر بیشتر محققین کا خیال ہے کہ آتش و ناسک کے درمیان اس طرح کا مارکہ نہیں تھا، اسے محمد حسین آزاد نے ہنگامہ خیز بنا کر پیش کیا۔ محمد حسین آزاد کی وہ عبارت جس نے مارکے کی بنیاد فراہم کی یہ ہے: وہ یعنی آتش شیخ امام بخش ناسک کے ہمعصر تھے، مشاعروں میں اور گھر بیٹھے روز مقابلے رہتے تھے، دونوں کے معتقد انبوہ در انبوہ تھے اور جلسوں کو مارکے اور مارکوں کو ہنگامے بناتے تھے، مگر دونوں بزرگوں پر صد رحمت ہے کہ مرزا رفیع اور سید انشا کی طرح دست و گربا نہ ہوتے تھے، کبھی کبھی نوکا جھوکی ہو جاتی تھی کہ وہ قابل اعتبار نہیں۔ باقی اس اعتبار
حوالے سے کئی لوگوں نے لکھا. میں ایک اقتباس ڈاکٹر جمیل جالبی کا سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر جمیل جالبی بھی معرکہ آتش و ناسک کی بنیاد محمد حسین آزاد اور آب حیات کو قرار دیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں, اقتباس شروع, محمد حسین آزاد نے خیال کے ایسے طوطا مینا اڑائے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ناسک و آتش کے درمیان اس دور میں ایک معرکہ برپا رہتا تھا. اس معرکہ آرائی کی تصدیق کسی معتبر ذریعے سے نہیں ہوتی. ناسک و آتش نے ایک دوسرے کی کوئی حجو نہیں لکھی. ناسک اپنے شاگردوں کو دوسروں کے شعر پر اعتراض کرنے سے منع کرتے تھے. درویش منش آتش بھی معرکہ آرائی پسند نہیں کرتے تھے. البتہ بعض طرحی غزلوں میں ایسے اشعار ضرور ملتے ہیں جن کو سوال جواب کی صورت دے کر خاموش لطف ضرور اٹھایا جا سکتا ہے. اقتباس بند. مذکورہ بالا اقتباسات سے معرکے کی صورت حال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. البتہ ناسک و آتش دونوں کی شاعری, خاص طور پر غزل گوئی کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا کہ دونوں کی 200 کے قریب غزلیں ایک ہی زمین میں ہیں. دونوں کی شاعری میں لکھنؤ کے تہذیبی اثرات ہیں. ناسک بیان حزن کے قائل تھے, عشق شاعری نہ پسند کرتے تھے, نہ ان کا مزاج تھا, برخلاف آتش کے کہ وہ بیان حزن کے ساتھ ساتھ عشق کو بھی شاعری کا حصہ بناتے تھے. ناسک کے یہاں آورد کا احساس زیادہ ہے جبکہ آتش کی شاعری میں خارجیت کے ساتھ داخلیت بھی ہے. آتش کے یہاں برجستگی اور بے ساختگی زیادہ ہے مگر طرز جدید ناسک کی شناخت ہے. اسی حوالے سے ناسک کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. جب ہم آتش اور ناسک کی شاعری کے سلسلے میں محققین اور تذکرہ نگاروں کی آراء دیکھتے ہیں تو بیشتر حضرات نے آتش کو ناسک پر ترجیح دی ہے. بس ختم. ڈاکٹر شبیع الحسن ناسک کے انفرادی اثر کے قائل ہیں. وہ لکھتے ہیں, ناسک کے انفرادی اثر کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ خود آتش کے شاگرد آتش کی بنسبت ناسک کے شاگرد زیادہ معلوم ہوتے ہیں. ڈاکٹر جمیل جالبی آتش و ناسک کا موازنہ کرتے ہوئے آتش کو ہر دور کا شاعر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں, تو بس آج ناسک صرف اپنے دور کے شاعر ہیں جبکہ آتش اس دور کے ساتھ ہر دور کے شاعر ہیں اور اسی لیے آج ان کا نام میر, سودا اور غالب کے ساتھ لیا جاتا ہے. تو بس بند. خواجہ حیدر علی آتش دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں. ناسک کے ہمعصر ہیں. نظریہ فن دونوں کا قدر مختلف ہے. ناسک بندش کی چستی, مضمون بندی اور صنائع شعری کا اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ خیال کی گہرائی, معنی آفرینی اور داخلیت کا عنصر کم ہو جاتا ہے, جبکہ آتش کے یہاں بندشوں میں چستی, برجستگی اور صنائع شعری کے ساتھ داخلیت کا پہلو بھی ہے. اپنے ہر شعر میں ہے معنی تہ آتش, اپنے ہر شعر میں ہے معنی تہ آتش. وہ سمجھتے ہیں جو کچھ فہم و ذکا رکھتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر سبط حسن صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر سبط حسن صاحب نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹر شبیع الحسن صاحب پر ریسرچ کی جن کی مشہور کتاب ناسخ ہے, اور ناسخ کے وسیلے سے میرا خیال ہے کہ وہی ایسی آخری ایسی کتاب آئی کہ جو مطلب اس حد تک حوالہ بنی, اور آتش ناسخ فہمی میں اس کتاب کا بنیادی رول ہے. ہم لوگ نفسیاتی تنقید اور ناسخ کے تعلق سے شبیع الحسن کو, پروفیسر شبیع الحسن کو جانتے ہیں. ان شبیع الحسن کے اوپر سبط حسن صاحب نے ریسرچ کی ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اور لکھنؤ یونیورسٹی سے میں تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں. اس وقت بھی آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں گیسٹ فیکلٹی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں. بہت شکریہ محضر صاحب. شانشین پر تشریف فرما صدر محترم ڈاکٹر خالد علوی صاحب, محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب, ہمارے برادر محترم ڈاکٹر عمیر منظر صاحب, محترم ڈاکٹر عبدالباری صاحب, ہمارے سامنے ایسے اشخاص بیٹھے ہیں کہ اگر زبان کو لغزش نہ ہو تو یہ بے احترامی ہے. ہمارے سامنے احمد محفوظ صاحب تشریف فرما ہیں جن کے کلیدی خطبے سے ہم نے آنکھیں روشن کی تھیں. پروفیسر خواجہ اکرام صاحب جن کا نام صرف اردو ادب میں ہی نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر ان کی شناخت ہے. کس کا نام لوں؟ ہمارے بی ایچ یو کے سابق ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر نسیم احمد صاحب, جن سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارا سیکھنا کسی لائق نہ ہو مگر سیکھنے کی کوشش ضرور کی ہے. میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا, آپ کا وقت قیمتی ہے بلکہ سننے میں زیادہ یقین ہے. میں کیا اور میری بات کیا,
البتہ میں کوشش کروں گا کہ ایک پہلو کو دکھانے کی کوشش کروں. میں کلیے کی طور پر بات نہیں کروں گا. میں نے اپنا عنوان قرار دیا ہے آتش فہمی کی کج رویاں. مگر کج رویوں کو میں نے مجموعی طور پر یا کلیے کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ایک رخ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. مثبت پہلو پر نظر نہیں ڈالی ہے، منفی پہلو پر ڈالی ہے. تو لہٰذا ایک رخ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. مختصر سی بات ہے. بات شروع کی تھی آپ نے یعنی مارکہ آرائی سے، وہی سے بات شروع کرتا ہوں، مگر میرا نہج الگ ہوگا. یہ اردو ادب میں مارکوں کی اپنی ایک تاریخ ہے. مارکوں کے رخ پر غور کیا جائے تو یہ مثبت بھی ہیں اور منفی بھی. مارکوں کے سبب اردو میں تقابلی مطالعے اور تقابلی تنقید کی راہ ہموار ہوئی ہے. تقابلی تنقید ایک صحت مند تنقید ہے، لیکن اس کا مواد بھی صحت مند ہونا چاہیے. صحت مند تقابل کا مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک کو اکھاڑے میں گرا کر چاروں خانے چت کر دیا جائے، اور تقابل کا یہ بھی مقصد نہیں کہ تماش بینوں کی تفریح کا سامان مہیا کیا جائے. میری نظر میں صحت مند تقابل کا فریضہ ہے کہ وہ آئندہ نسل کی تربیت اور رہنمائی کرے. مارکہ آرائی کی صف آرائی کبھی ذاتی شکل میں ہوئی اور کبھی شاگردوں کی صف بندیوں سے. انشا اور مصحفی کے مارکے میں دونوں عوامل نظر آتے ہیں. انشا اپنی علمیت کے زور پر حاوی ہوتے ہیں تو مصحفی اپنے شاگردوں کے بل پر میدان سر کر لیتے ہیں. اساتذہ کے درمیان مارکوں کا سبب شاگردوں کے ساتھ پرستار بھی ہوتے ہیں. ناسخ اور آتش کے مارکے میں شاگرد متحرک ہیں تو انیس و دبیر میں شاگردوں کے ساتھ پرستار بھی آستینیں سوندھے ہوئے ہیں. انیسی اور دبیریہ کی اصطلاحیں اسی طرف اشارہ کرتی ہیں. ادبی مارکوں کا منفی پہلو یہ ہے کہ جب اہل قلم نے اس میں زور آزمائی کی تو انہوں نے انصاف کے بجائے ریفری کا کام انجام دیا. انشا کی شکست، مصحفی کی فتح، آتش کو ناسخ پر فوقیت اور دبیر پر انیس کی بالادستی کا اعلان. مارکے اور تقابل سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے یہاں مطالعے کا ایک رخ حریفانہ ہو گیا. انیس کو دبیر کے مقابلے میں سمجھا جانے لگا. انیس کو انیس اور دبیر کو دبیر کی حیثیت سے سمجھا نہیں گیا. یہی حال ناسخ و آتش میں بھی ہوا. آتش فہمی ناسخ پر آتشی بالادستی اور فوقیت پر تمام ہوتی ہے. اس طریقہ کار سے ادب، تخلیق کار اور قاری تینوں کو نقصان ہوا. آتش کا مطلع ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. یہ شعر ادب کے سبھی تقریباً طالب علموں کو ذہنوں میں محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے. شعر کو سنتے ہی ناسخ کی تصویر ابھر آتی ہے. آب حیات کی جھوٹی سچی تصویروں نے ایسا جادو کیا ہے کہ وہ آج بھی سر چڑھ کے بول رہا ہے. یعنی آزاد کی آزاد انشا پردازی کا خمار ہماری آنکھوں سے اترا نہیں ہے. مینوش اور ہوش کی باتیں رات میں جیسے دن کی باتیں. مجھے یقین ہے کہ مذکورہ شعر کا قصہ سبھی کے حافظوں میں موجود ہوگا. ابھی آپ بیان کرتے کرتے رک گئے تو حافظوں میں موجود ہوگا. اس کو بیان کرنا تضیع اوقات ہے. مارکے کی دلچسپ کہانی سے مطلع کا مطلع حافظے میں تو روشن ہو گیا، لیکن اس کی فنی خوبیاں اور معنوی جہتیں تاریکی میں رہ گئیں. شعر کی مقبولیت تفہیم میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر سکی.
اب ذرا ناسخ کو مخاطب بنائے بغیر اس میں عام طور پر ناسخ کو مخاطب بنا لیا جاتا ہے. اب ذرا ناسخ کو مخاطب بنانے کے بجائے خود مخاطب کو مخاطب بنا لیجئے، یعنی آتش کو، تو شعر کے معنی کا رخ ایک نیا ہو جائے گا. غائبانہ کی مناسبت سے سن تو صحیح سے مراد خدا کو لے لیجئے. سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، تو معنی کی ایک نئی جہت سامنے آ جاتی. مخاطب بت یا صنم کو تسلیم کر لیجئے تو ایک نیا رخ پیدا ہو جائے گا. یہ تو صرف مخاطب کو تبدیل کرنے سے، یعنی مخاطب کے تناظر کو بدلنے سے ایک نئی معنی پیدا ہوئے. ذرا فنی محاسن پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے. سن، کیونکہ ہم لوگ اردو میں اعراب لگاتے نہیں، تو یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اعراب تبدیل کر کے لفظ کو بھی تبدیل کر دیا جائے، اور اہل کمال دونوں یا اور معنی کو بھی اس میں سمیٹ لیتے ہیں. یعنی اس کو افقی معنی نہ کہہ کے عمودی معنی کہا جائے، یعنی شعر کے عمودی معنی میں وہ بھی داخل ہو جاتا ہے. جبکہ آپ کہیں گے کہ یہ معنی نہیں ہے مگر فنکاری ہے. سن میں سین نون ہے، اس کو سن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور سن بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور سن بھی دو طریقے کے ہیں، ایک تاریخ سے متعلق ہے اور ایک سن رہ گیا، یہ بھی معنی. لفظ کے تمام امکانات کو استعمال کرنا یہ کمال ہے. اگر اس کو اس نظر سے پڑھا جائے تو اس کی اور معنوی جہتیں کھل جائے گی. اب کہا جائے کہ اپنا افسانہ سن کر سن رہ جاؤ گے، تو کیا یہ معنی شاعر کے اندیے میں نہیں ہے؟ شاعر کا اندیہ کسے معلوم؟ آج تو آتش کی قبر کا بھی پتہ نہیں. علم الشرح یا ہرمیونٹکس کا اصول یہ ہے کہ جو بھی معنی شعر کے اندر سے برآمد ہو سکتے ہیں انہیں نکالا جائے، اور برآمد معنی کو شاعر کا مال سمجھا جائے، شاعر کا نہیں. اب نہیں کہا جا سکتا کہ سن میں سن شاعر کے اندیہ میں نہیں ہے. صحیح پر غور کر لیجئے، مگر صحیح کو آنکھ کھول کے نہ دیکھیے، آنکھ بند کر کے دیکھیے. یعنی صوتی اعتبار سے صحیح کو پڑھیے تو اس میں ہم کو صحیح نظر آنے لگے گا. یعنی صحیح میں صحیح کے بھی صوتی اعتبار سے معنی پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھنے میں تو معنی نہیں پیدا ہوں گے مگر صوتی اعتبار سے معنی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ عمودی معنی ہے جو شاعر معنی یعنی اپنے شعر کے معنی میں اس کو داخل کرتا ہے. بظاہر تو صحیح لکھا ہوا ہے مگر صوت سے جو فائدہ اٹھائے گا یہ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ صحیح کو دیکھیے مگر آنکھ بند کر کے، یعنی دیکھیے نہیں سنیے. صحیح میں صحیح کی صوتی مماثلت کیا نہیں ہے؟ جی خوب ہے. جب صحیح میں صحیح صوتی شکل میں ابھرتا ہے تو کیا شعر کے معنی میں اضافہ نہیں ہوتا؟ صحیح سے یہ سند بھی مل جا رہی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر صحیح کو ہم عمودی اعتبار سے صحیح یا ٹھیک کے معنی میں لے لیں تو یہ بھی ایک سند پیش ہو جاتی ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے. مزے کی بات دیکھیے شعر میں کیا احتیاط ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ خلق خدا منفی باتیں کر رہی ہے، لیکن شعر کا پورا ماحول منفی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے. ایک زحمت اور ہوگی کہ سن تو صحیح پر غور کر لیجئے اور دو پہلوؤں کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے. اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ تیرے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ خود اپنے کانوں سے سن لو کہ تمہارے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے. فنی جہاد کے علاوہ معنی کی سطح پر شعر کو دیکھیے تو شعر کی بڑائی اور کھلے گی. اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو
اس سے کیا ہوتا ہے؟ صدائے خلق کو نقارہ خدا سمجھو، اپنے بارے میں خود ساختہ تصور کوئی حقیقت نہیں رکھتا. ہم اپنی تصویر کے مصور نہیں ہیں، عوام اور خلق خدا ہی اصل میں مصور ہے. ان معنی میں غائبانہ کو شامل کیجئے تو یہ معنی برآمد ہوں گے کہ خلق خدا تمہارے منہ پر حقیقت کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس کے برخلاف غیبت میں اظہار خیال کرتی ہے. مگر حقیقت جاننا ہے تو چھپ کر سنو. غائبانہ یعنی چھپ کر سننا خلق خدا کے ساتھ رکھ کر معنی کشید کیجئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ محض کان کو حرکت میں لائیے، آنکھوں کو نہیں، کیونکہ آنکھوں کو حرکت میں لانے کے بعد کون کیا کہہ رہا ہے اس کی شناخت ہو جائے گی، اور سماجی اعتبار سے یہ بات منفی ہے. میں نے کچھ باتیں سامنے کی باتیں شعر کے متعلق عرض کی. میرا مقصود اس سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ شاعر کو کسی خاص تناظر میں رکھ کر دیکھا جائے گا تو اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ماحول کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اثر ہر جگہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. اب یہ دوسرا رخ میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ تقابل نے کیا نقصان پہنچایا. دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم نے جب اسکولوں میں بانٹا کہ لکھنوی اسکول اور یہ دہلوی اسکول، اس سے جو شاعر کو نقصان یا شاعری کو نقصان ہوا، اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہی پہ بات کو تمام بھی کر دوں گا. تیسرا ایک اشارہ کرنا چاہتا تھا مگر علماء حضرات بیٹھے ہیں تو ذرا سا خوف بھی ہے کہ میں بات کہوں تو ابھی پکڑا جاؤں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ماحول اپنا ایک اثر رکھتا ہے، لیکن یہ اثر ہر جگہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. لکھنوی شاعر اور دہلوی شاعر کی اصطلاح نے شاعر اور اس کی شاعری کو ہم سے دور کر دیا. میری نہ مانے، دیکھیے اعلی احمد سرور بھی کچھ اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں. اعلی احمد سرور صاحب فرماتے ہیں دہلی اور لکھنؤ اسکول کی اصطلاح کی آمریت اور ناسخ و آتش کے موازنے کی کوشش نے کسی کو آتش کی شخصیت اور شاعری پر پوری توجہ دینے نہیں دی. یہی خیال اعلی احمد سرور صاحب کا بھی ہے کہ یہ چشمکوں نے یعنی حریفانہ مطالعے نے اور یہ اسکولوں کے بٹوارے نے شعراء پر ہماری توجہات کو مرکوز نہیں ہونے دیا. اسکولوں میں بانٹ کر اور حریف بنا کر مطالعہ کرنا حقیقی تصویر سامنے نہیں آتی. اس حقیقت پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے انکار کیا جائے کہ لکھنوی اور دہلوی اسکول کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ شاعری کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، مزاج کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. میں تو یہ بھی مانتا ہوں کہ لکھنوی یا دہلوی مزاج کی شاعری کے لیے لکھنؤ اور دہلی میں سکونت کی کوئی شرط نہیں ہے. کہیں بھی رہ کر اس مزاج کی شاعری کی جا سکتی ہے، اور آپ کا دل چاہے تو لندن اور امریکہ میں بیٹھ کر آج بھی اسی قسم کے شعر کہہ کے دل بہلا لیجئے. کیا لکھنؤ کی شاعری جسمی ہی جسم اور خارجی ہی خارجی ہے؟ اس میں روح بالکل نہیں. یا دہلی کی شاعری روح ہی روح ہے، اس میں جسم بالکل نہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل نہیں. اگر چشمکی طرز درمیان میں حائل نہ ہو اور کلیات کا مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ پورا آدمی ملے گا. آپ یہاں پر یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ داخل خارج والے غلط بیانہ کر رہے ہیں کیا؟ تو اس کا جواب میں آج کے حالات سے دے دوں کہ کیا مشاعرے کی شاعری اصل شاعری ہے؟ آپ شاید کہیں کہ نہیں. میں پھر سوال کروں کہ کیا وہ شاعری ہی نہیں ہے؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہے تو پھر میں یہ سوال داغ دوں کہ یہی شاعری کل جمع پونجی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک رخ ہے. تو جناب خارجیت کو لکھنؤ کا ایک رخ مان لیجئے اور سکے کے دوسرے پہلو کی تلاش کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سیمینار سکہ پلٹنے کی ایک قیمتی کوشش ہے. بہت شکریہ، بہت ذرا نوازی کی آپ کے ڈاکٹر عمیر منظر صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. صاحب صدر، اساتذہ کرام اور حاضرین سیمینار، میرا موضوع ہے کلام آتش میں زبان و بیان کے بعض پہلو.
خواجہ حیدر علی آتش کا شمار اردو کے بےحد اہم اور نمایاں کلاسیکی شعراء میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے شعر و ادب کے ایک اہم دور کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس کا سرگرم حصہ رہے۔ انہوں نے ناسخ کے ایک اہم معاصر کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی اور مصفی کے ممتاز شاگرد کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ مصفی جیسے استاد نے بہت جلد ان کے جوہر کو پہچان لیا اور ان کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی کہ اگر اس نے اپنی زندگی کے چند سال گزار دیے تو اس کا شمار اردو کے اہم شعراء میں کیا جائے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ استاد کی یہ بات درست ثابت ہوئی اور آتش بہت جلد اپنے عہد کے ممتاز شعراء کی صف میں شامل ہو گئے۔ آتش نے خلاق ذہن پایا تھا، ان کی غزلوں میں مضامین کا تنوع خاصا دلچسپ اور اہم ہے۔ یہاں ایک طرف حسن و عشق کا نگار خانہ ہے تو دوسری طرف سلوک و تصوف کی دنیا کے مظاہر ہیں۔ زندگی کے کیسے کیسے تجربے ان کے ہاں موجود ہیں۔ زبان و بیان کی رنگینی اور شگفتگی کی ایک سے ایک مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ دراصل آتش نے شعر کہنے کا والہانہ انداز پایا۔ شعری اظہار کی نہ جانے کتنی ہنرمندیاں ان کے کلام میں موجود ہیں۔ جہاں ایک طرف انہوں نے الفاظ و محاورات کا نہایت عمدگی سے استعمال کیا تو وہیں دوسری طرف حسن و عشق کے مضامین اپنی رنگا رنگی کے ساتھ آتش کے کلام میں موجزن ہیں۔ عشقیہ شاعری کے مضامین پر نظر ڈالیے تو ان میں محبوب کے ناز و ادا اور اس سے لگاوٹ کے خوب پہلو نکالے گئے ہیں۔ ان کی شاعری کی یہی بوقلمونی قاری کے لیے کلاسیکی شاعری سے دلچسپی کا سبب بنتی ہے۔ آتش کی غزلوں میں ایسے بہت سے اشعار ملتے ہیں جس سے فن کے تئیں ان کی حساسیت کا اندازہ ہوتا ہے، نیز یہ بھی کہ وہ شاعری خصوصاً غزل کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ بطور مثال یہ شعر دیکھیں کہ مکیں ہر معنی روشن مکاں ہر بیت موضوع ہے، غزل کہتے نہیں ہم چند گھر آباد کرتے ہیں۔ ہمارا شعر ہر ایک عالم تصویر رکھتا ہے، مرقع جان کر ذی فہم دیواں مول لیتے ہیں، اور رہا کرتا ہے نظم شعر کا سودا میرے سر میں، عروس فکر ان روزوں لدی رہتی ہے زیور میں۔ اس طرح کے بے شمار اشعار آتش کے یہاں ملتے ہیں۔ انہوں نے معنی و مضمون کے حوالے سے بھی اشعار کہے ہیں۔ آتش کے یہاں شعر کہنے کے طور طریقوں کا نہ صرف گہرا ادراک نظر آتا ہے بلکہ زبان و بیان کے تخلیقی تجربوں کی صورت میں ایک شعوری کوشش کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بول چال، روزمرہ اور محاوروں کا برجستہ استعمال آتش کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ رام بہو سکسینہ کا خیال ہے کہ آتش کے کلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جذبات کو نہایت مؤثر اور دلکش الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ محاورات بہت منتخب اور برمحل ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اسی وجہ سے آتش کے مشہور شعروں اور مصروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں بہت سے مصرے زبان زدے خاص و عام ہو گئے ہیں۔ ان کے معاصرین یا بعد کے شعراء میں اس کثرت سے کسی دوسرے کی مثال شاید ہی ملے۔ بطور نمونہ چند مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ قصہ جب کا ہے آتش جمع تھا، ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کرے گا کیا، زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا، اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، تکلف سے بری ہے حسن ذاتی، ہر حال میں ہے شکر خدا کچھ نہ پوچھئے، دنیا میں جو آیا ہے تو کچھ نام کیے جا۔ یہ مصرے آتش کے خلاقانہ مزاج کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان مصروں کی شہرت زبان کی صفائی کے سبب بھی ہے۔ روانی اور برجستگی کے واضح صفت بھی ان میں موجود ہے۔ حالی نے اسی وجہ سے آتش کی صفائی زبان کی داد مقدمہ شعر و شاعری میں دی ہے۔ حالی نے مقدمے میں آتش کے 3 شعر نقل کر کے لکھا کہ ان میں نہ اصلیت ہے نہ جوش، مگر تینوں شعر صاف ہیں۔ چونکہ حالی نے ایک ہی غزل کے 3 شعروں کی مثال پیش کی تھی، اس لیے یہاں بطور مثال صرف ایک شعر نقل کیا جا رہا ہے۔ امانت کی طرح رکھا زمین روز محشر تک، نہ ایک منہ کم ہوا اپنا، نہ ایک تارے کفن بگڑا۔ لکھنؤ کے شعراء نے زبان و بیان پر خصوصی توجہ دی ہے، بلکہ ان کا یہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے زبان کی درستی اور صفائی کو ایک معیار کے طور پر پیش کیا۔ ان شعراء میں آتش کی خاص اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ان کا عمومی رویہ زبان و بیان کی صفائی اور برجستگی کا رہا ہے۔ آتش نے غزلہ، 2 غزلہ، سہ غزلہ تک کہا، لیکن اس کے باوجود زبان و بیان کی صفائی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔
شاید ان کی مقبولیت کا راز بھی یہی ہو۔ مولانا عبدالسلام ندوی نے آتش کے کلام پر جو رائے دی ہے اس میں یہ لکھا ہے: زبان نہایت صاف اور شستہ ہے، اشعار رواں اور بندشیں چست ہیں۔ 2-3 شعر اس مثال کے دیکھیے کہ اللہ رے بے قراریے دل ہجر یار میں، گاہے زمیں میں تھے تو گہے آسمان میں، خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، گریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، اور کم نہیں خورشید سے داغے جنوں میں روشنی، صبح ہو جائے جو چاک اپنا گریباں کیجیے۔ تینوں اشعار رواں اور چست بندش رکھتے ہیں۔ بعض جگہ قول محال کی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ دوسرے شعر کا دوسرا مصرع قابل توجہ ہے، یعنی دیوانہ جب تنگ آتا ہے تو گریبان پھاڑتا ہے۔ گریباں پھاڑنے کے لیے دیوانے کی تنگی لازمی ہے، لیکن یہ کام کوئی خوشی سے نہیں کرتا۔ دیوانگی کی سبب گریباں پھاڑنے کی رسوائی بھی مول لے لی گئی ہے۔ آخری شعر بھی خاصا اہم ہے۔ کہا گیا ہے کہ جنوں کے داغ میں جو روشنی ہے وہ خورشید سے کسی طرح کم نہیں ہے، گریباں چاک کرتے ہی صبح ہو جائے گی۔ آتش نے فارسی تراکیب و الفاظ کے ساتھ ہندی الاصل الفاظ کے استعمال میں بھی خاصی فراخ دلی دکھائی ہے۔ لفظ کی سطح پر ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فارسی تراکیب بھی بڑی کامیابی کے ساتھ اس طرح برتتے ہیں کہ وہ اردو کا بے جوڑ حصہ معلوم ہوتی ہے۔ دیسی الفاظ اور روزمرہ کے استعمال سے ان کے ہاں مقامی رنگ پیدا ہو گیا ہے، جس سے ان کے مشاہدے کی گہرائی اور عام زندگی سے قربت کا احساس ہوتا ہے۔ اس عہد کے بیشتر شعراء کے ہاں فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال تو ملتا ہے، مگر آتش نے ہندی الفاظ و محاورات کو بھی برت کر لسانی رویوں میں ایک نوع کی وسعت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ زبان کے اسی اہتمام کے سبب ان کے ہاں زندگی کی سچائیوں کے بہت سے پہلو روشن ہو گئے ہیں۔ مثلا کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ بولی یہ روح پھونک کے پشتارہ جسم کا، بھاری ہے بوجھ کون یہ بیگار لے چلے، کچھ نہ حاصل ہوئے کیسی ہی مشقت کیجیے، عشق بازی کام ہے بیگار کے مزدور کا۔ روز و شب کے حال کا لکھتا تھا پرچہ روز و شب، کاتب اعمال ڈیوڑی کا میرے ہر کارا تھا، اور روز و شب چرخ ہنڈولے کی طرح ہلتا ہے، کس طرح سے نہ زمانہ تہو بالا ہو جائے۔ ان اشعار میں ٹوٹا پیالہ، بیگار، مزدور، ہرکارا، ہنڈولہ وغیرہ الفاظ بالکل عوامی ہیں۔ ان کا تعلق زندگی کے عام مشاہدات سے ہے۔ ان الفاظ کی استعمال کی خوبی یہی ہے کہ آتش نے اپنی غزلوں کو تخیل کی بلندی کے بجائے زندگی کے عام مشاہدات اور رویوں سے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ماورائی حقیقت کے بجائے مشاہدہ اور تجربہ اس کی بنیاد میں شامل ہے۔ پہلے شعر میں دل شکستہ کو بے قیمت قرار دے کر اسے ٹوٹے ہوئے پیالے سے تشبیہ دی ہے، یعنی اسے اگر کوئی خرید بھی لے تو وہ بے مصرف ہے۔ یہاں محض چند مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے، ورنہ ان کے کلام میں اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر سید اعجاز حسین کا خیال ہے کہ روزمرہ اور بول چال کا لطف آتش کے کلام میں بے حد مزہ پیدا کرتا ہے۔ رنگینی اور شوخی ان کے کلام کی دلکشی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ آتش کی خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں بہت سے الفاظ جنہیں غزل میں برتنا آسان نہیں، وہ روانی اور صفائی سے استعمال کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے احسن القصص، حافظ رخ کتابی محبوب کے ہیں ہم، یہ احسن القصص ہے ہمیں یاد ہو گیا۔ یعنی لفظ احسن القصص کو غزل میں اس طرح استعمال کرنا آتش کا ہی کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ میر کا بہت مشہور شعر ہے کہ تیرا رخ مخطط قرآن ہے ہمارا، بوسہ بھی لیں تو کیا ہے ایمان ہے ہمارا۔ یہاں چہرے کو قرآن کہا گیا ہے، جبکہ آتش کے شعر میں محبوب کے رخ کتابی کا حافظ کہا گیا۔ حافظ تو قرآن پاک کے ہی ہوتے ہیں جس میں عمدہ عمدہ قصے ہوتے ہیں قرآن پاک میں۔ 14ویں کا چاند یعنی 14ویں رات کا چاند، ماہ کامل جسے پورا چاند بھی کہتے ہیں، اردو شاعری کا ایک بہت ہی محبوب لفظ ہے۔ بہت سے شعراء نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ دل کو لازم ہے خیال چہرے پر نور یار، 14ویں کے چاند سا اس گھر میں مہماں چاہیے۔
یار کے پرنور چہرے کا خیال دل کے لیے لازم ہے، یعنی ہر وقت وہ اپنے خوبصورت محبوب کے بارے میں سوچتا رہے۔ محبوب کے چہرے کو ہی 14ویں کے رات سے تشبیہ دی ہے کہ اس جیسا گھر میں مہمان رہنا چاہیے۔ شطرنج امراء و رؤسا کا کھیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور بھی ہے کہ اس کھیل میں بڑی ذہانت اور خاصی توجہ درکار ہوتی ہے۔ اس نوع کے الفاظ بھی آتش نے اپنی غزلوں میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیے ہیں۔ بازی عشق جز اندوہ و غم و رنج نہیں، کھیل لے ہر کوئی جس کو یہ وہ شطرنج نہیں۔ ان مثالوں سے آتش کی قاد الکلامی اور زبان و بیان پر ان کی دسترس کا کسی قدر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تصوف کی بے شمار اصطلاحوں سے گریز کیا گیا ہے، کیونکہ آتش نے تصوف کی بہت سی اصطلاحوں اور ان سے متعلق اپنے الفاظ کو اپنی غزلوں میں بہت ہی کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آتش کی شاعری میں زبان و بیان اور اظہار کی جو صورتیں ہیں وہ محض قاد الکلامی پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت بھی ہیں کہ آتش ان کلاسیکی شعراء میں ممتاز حیثیت کے مالک ہیں جنہوں نے اردو شاعری بالخصوص غزل کو فکر و خیال اور جذب و احساس کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کے نہایت کامیاب نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ بہت شکریہ۔ استاد محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ پروفیسر مظہری صاحب۔ صدر اجلاس ڈاکٹر خالد علوی صاحب، ڈائس پر تشریف فرما تمام مقالہ نگار اور سامعین حضرات، آتش اور آتش یہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بہت اچھا لگا اخلاق آہن صاحب نے اور پروفیسر احمد محفوظ صاحب نے بہت صفائی کے ساتھ، اور محفوظ صاحب نے جو قطع تاریخ یہاں پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے البتہ یہ بات کہی کہ اس زمانے کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، اس زمانے کی اس سے اچھی ریکارڈنگ کیا ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو لفظ استعمال کیا غم کش پھر آتش، تو یہ بہت اچھی ریکارڈنگ ہے، اور اس کو کوئی رد اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ خود ان کے ہم عصر ہیں اور مصفی کے ہی دونوں شاگرد ہیں، آتش بھی اور جس کا قطع آپ نے پڑھا نام بھول گیا، تو ویڈیو ریکارڈنگ سے نہیں، انہوں نے بلکہ ریکارڈنگ کو رد کیا، تو اس زمانے میں آڈیو ویڈیو کا وہ چلن نہیں تھا، لہٰذا یہ بہت مستحکم روایت رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب آج کے بعد یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ آتشی بولیں گے، اور بینر پر بھی انگریزی میں آتشی لکھا ہوا ہے۔ تو ایوان غالب کا، غالب انسٹیٹیوٹ کا بہت شکریہ۔ میرا جو مضمون نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی غزل ہے چند اشعار کی، اس کی تشریح تعبیر، البتہ اس سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ ابھی سبط حسن صاحب نے جو مقالہ پیش کیا اس میں ایک شعر بہت مشہور ہے، وہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ اب اس کی جس طرح سے انہوں نے شرح پیش کی، جو تعبیر پیش کی، تو ذرا سا مجھے تردد ہوا۔ ظاہر ہے کہ اب اتنی شقیں اور اتنی پرتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے آپ نے ایک استعمال بھی کیا تھا علم شرعیات کے حوالے سے، ہرمینیوٹکس کے حوالے سے۔ اردو میں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کام کم ہوا ہے، بلکہ ریڈنگ پروسیس پہ تو ہمارے یہاں کام ہی نہیں ہوا ہے۔ اردو میں متن پڑھنے کا جو عمل ہے وہ ہے کیا، قرأت کا، اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ انگریزی میں بے شک موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایبسلیوٹ میننگ کا جو معاملہ ہے، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن آپ نے جو شرحیں پیش کی وہ ایبسلیوٹ میننگ سے بہت سی چیزیں ہٹتی ہوئی تھی۔ میں نے جو غزل کا انتخاب کیا ہے اس میں 5 یا 6 اشعار ہیں، اور بہت سیدھا جو سمجھ میں آ رہا ہے، میری سمجھ میں جو آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ، اور یہ آسان بہت ہوتا ہے کبھی کبھی غیر ضروری باتیں کرنا۔ میں جو بتا رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، اصل معنی سے ہٹ کر گفتگو کرنا، جو ایبسلیوٹ میننگ کی بات ہرمینیوٹکس کے حوالے سے کہی جاتی ہے، اس سے الگ ہٹ کر بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ قاری یا سامع جو ہوتا ہے
وہ بھول جاتا ہے کہ کہہ کیا رہا تھا، اصل جڑ کیا تھی، وہ متن کیا تھا جس پر گفتگو ہو رہی تھی. تو بہرحال یہ سب باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ یہ صرف 3 صفحے کا ہے، سب ملا کر کے 7-8 منٹ. آتش کی ایک غزل کا تجزیہ. غزل کا پہلا شعر ہے: کوئی عشق میں مجھ سے افزوں نہ نکلا، کبھی سامنے ہو کے مجنوں نہ نکلا. یوں تو دبستان لکھنؤ کے شعراء نے تصنع سے کام لے کر زلف و لب و رخسار اور ہجر و وصال کے کھوکھلے قصے سنائے، لیکن آتش نے خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ انسان کے سچے جذبہ عشق سے بھی معاملہ رکھا. زیر مطالعہ شعر میں راوی دعویٰ کرتا ہے کہ عشق کے جو بھی معاملات یا حکایات و عوامل ہو سکتے ہیں ان سب میں مجھے ہی اولیت حاصل رہی ہے، یعنی اب تک کوئی اس میدان عشق میں مجھ سے آگے نہ جا سکا. اس دعوے کی دلیل کے لیے آتش نے تاریخ سے مجنوں کا کردار سامنے رکھنے کا اہتمام کیا ہے. چونکہ ساری دنیا قیس یعنی مجنوں کو سب سے بڑا عاشق تصور کرتی ہے، اس لیے دوسرے مصرعے میں یہ کہا کہ اگر کوئی میری بات پر یقین نہ رکھتا ہو تو یہ سن لے کہ آج تک مجنوں جیسے بڑے عاشق کو بھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی بات تو کجا، اس میں اس قدر حوصلہ بھی نہیں کہ مجھ جیسے عاشق کے سامنے سے گزر بھی جائے. اس شعر میں مبالغہ بھی ہے، لیکن اس کا التزام کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ بلند خیالی اور فنی رچاؤ کی ہم آہنگی نے ہمارے ذوق شعری کو مزید روشن کر دیا ہے. دوسرا شعر ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے: بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا. دل پہلو میں دھڑکتا ہے. ایک تو دل چونکہ کسی لمحہ ساکت نہیں ہوتا بلکہ حرکت پذیر ہوتا ہے، اس کی اسی حرکت پذیری کے سبب پورا نظام بدن قائم رہتا ہے. انسانی جسم میں خون اسی کے سبب جاری و ساری ہے. دل کے دھڑکنے کی ایک صدائے مسلسل بھی آتی رہتی ہے، اسی کے سبب انسان بھی حرکت و عمل میں رہتا ہے. یہاں دوسرے مصرعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دل میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں. جب خون کا کوئی قطرہ ہی باقی نہیں رہا تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دل اب حرکت پذیر نہیں رہ گیا ہے. لیکن یہ تو اس شعر کی سائنسی بلکہ طبی تعبیر و تشریح ہوئی. شاعری کدھر ہے؟ شاعری اور تخلیقیت کا جوہر اس بات میں ہے کہ دل کو چیرنے کا عمل ہی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ دل کو راوی چیرنے پر آمادہ ہی کیوں ہوا. دراصل یہاں راوی ایک عاشق زار ہے جس کا دل کبھی دھڑکا کرتا تھا، اور اس دل کے دھڑکنے کی وجہ سے ہی عالم عشاق میں رونق یا ہلچل رہا کرتی تھی. اس دل کے بہت سے قصے سنتا آیا تھا. جب اس نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ اس میں نہ وہ جوش و خروش ہے اور نہ لہو کی ایک بوند، یعنی اب عشق کی آگ ہی سرد ہو چکی ہے. ایسے میں اسے اپنے پہلو میں دل جیسی کسی حرکت پذیر شے کو دیکھنے کے لیے اسے چیرنے تک کو آمادہ ہونا پڑا. پھر معلوم ہوا کہ اس میں تو اب نہ حرکت ہے اور نہ ایک بوند لہو کی. یہ شعر ضرب المثل بن چکا ہے. پہلے مصرعے میں میر جیسا شعری آہنگ پیدا ہو گیا ہے، موسیقیت سے بھرا ہوا. آتش نے اس شعر میں ایسے دل کی بات کی ہے جس میں ایک قطرہ خون بھی نہیں. کبھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا دل کسی ٹوٹے ہوئے پیالہ کی طرح ہے. وہی شعر جو ابھی پڑھا گیا: کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا. تیسرا شعر ہے: بجا کہتے آئے ہیں ہیچ اس کو شاعر، کمر کا کوئی ہم سے مضمون نہ نکلا. اردو شاعری میں معشوق کی کمر اور اس کی تصویر کشی طرح طرح سے کی گئی ہے. یہاں دوسرے شعراء سے مثالیں دے کر آتش کے مضمون کمر کو پس پشت ڈال دینا مناسب نہیں. خود آتش نے پہلے مصرعے میں اشارہ دے دیا ہے کہ شعراء نے اسے ہیچ کہا ہے، تو ٹھیک ہی کہا ہے. جب ہیچ کہتے ہیں تو اس شے کی حیثیت یا تو معدوم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. ہیچ سے مراد یہاں ناپید ہونا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کا وجود مشکوک ہو. دوسرے مصرعے میں زبان کی صفائی کے ساتھ یہ کہا کہ چونکہ کمر کا وجود تقریباً ناپید ہے اس لیے اس کا بطور مضمون کے میری تخلیق کا حصہ بن پانا مشکل ہے. اس کی ذیلی سطح میں ایک طرح کی شوخی بھی ہے، لیکن اس شوخی میں سچی سرخوشی ہے کہ پہلے مصرعے میں آتش نے کمر کے ہیج یا ناپید
یا ناموجود ہونے کی بات اپنے سے ماقبل شعرا کے حوالے سے کہہ دی ہے۔ معشوق کے موہوم قمر کے حوالے سے متعدد اشعار ملتے ہیں، لیکن یہاں قمر کا کسی بھی طرح آتش کے لیے مضمون بن کر شعر کے قالب میں نہیں ڈھلنے والی بات خوبصورت مبالغے کی تخلیقی شان کے ساتھ جلوگر ہوئی ہے۔ گرچہ یہ رنگ دبستان لکھنؤ کے خارجیت والے رنگ کو فزون تر کرتا ہے، مگر اس میں فرسودگی اور پھوہا پن کے بجائے ایک طرح کی پرکیف لطافت پیدا ہو گئی ہے۔ اس خارجیت میں محض لفظی بازیگری یا ایہام یا ضلع جگت کا کھیل نہیں ہے۔ تخلیقیت کے ادراک نے آتش کی خارجیت کو بہت زیادہ بہکنے سے روک لیا ہے، اسی کو کہتے ہیں تخیل کو لگام دینا۔ چوتھا شعر ہے، ہوا کون سا روز روشن نہ کالا، کب افسانہ زلف شبگوں نہ نکلا۔ اس شعر میں روز روشن کو سیاہ کرنے میں زلف شبگوں کا کردار ہے، یعنی وہ زلف جس کی سیاہی رات کی سیاہی جیسی ہے، اور چونکہ ہر روز یعنی دن کی روشنی میں بھی عشاق محبوب کی زلفوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ روز روشن بھی کالا ہو جاتا ہے۔ ایک مناسبت کالے اور زلف میں بھی ہے، زلف سیاہ کو کالے ناک سے بھی تشبیہ دی جاتی رہی ہے، لہٰذا آتش نے یہاں اس رعایت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زلف شبگوں یعنی ایسی زلف جسے دیکھتے ہی رات کی سیاہی کا گمان ہو، اس نے اپنا سایہ دن پر بھی دراز کر رکھا ہے۔ یہ بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی دن اور کوئی ساتھ زلف محبوب کے ذکر سے خالی نہیں، اور یہ سچ بھی ہے کہ عاشق مہجور کو محبوب کے ذکر کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا بھی نہیں۔ آتش نے اس تسلسل زمانی کو استفہامیہ اسلوب میں بیان کیا ہے۔ شعر پھر سنیے، ہوا کون سا روز روشن نہ کالا، کب افسانہ زلف شبگوں نہ نکلا۔ پانچواں شعر ہے کہ پہنچتا اسے مصرعِ تازہ و تر، قدِ یارسا سرو موزوں نہ نکلا۔ اردو شاعری میں قد یار اور قامت یار کو سرو کے درخت سے تشبیہ دینے کی روایت قدیم رہی ہے۔ یہاں تخلیقیت اس بات میں ہے کہ شاعری میں مصرع کے موضوع کیے جانے کو قد یار کی موزونیت کے برابر تصور کیا گیا ہے، بلکہ اس بات کی آرزو کی گئی ہے کہ اگر محبوب کے قد و قامت سی موزونیت پیدا ہو جاتی تو مصرع میں بھی تازگی پیدا ہو جاتی، یعنی قد یار سرو موضوع اور سرو موضوع گویا موضوع مصرع تازہ و تر۔ شعر میں تازگی اور شگفتگی کا سارا دار و مدار آتش کے اس بات پر ہے کہ کمال فن تو یہ ہے کہ مصرع یا شعر موضوع ہو تو اس طرح کہ اس میں کسی طرح کا فنی عیب نہ رہ جائے۔ سرو جس طرح کسی طرح کی کجی سے پاک ہوتا ہے، خوبصورت سڈول اور سیدھا ہوتا ہے، یعنی اس کی موزونیت دیکھتے ہی بنتی ہے۔ کاش یہی موزونیت شعر میں پیدا ہو جائے تاکہ کوئی حرف گیری نہ کر سکے۔ موزونیت سے صرف بحر کی پابندی مقصود نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ الفاظ کے در و بس سے مصرع رواں بھی ہو جائیں اور پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے صوتی آہنگ کا احساس ہو۔ صوتی آہنگ اور تازگی شعر میں بھی ربط خاص ہے۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ رہا سالہا سال جنگل میں آتش، میرے سامنے بید مجنوں نہ نکلا۔ بید مجنوں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کی تقریباً ساری شاخیں اور پتیاں سرنگو ہوتی ہیں، نیچے کی طرف جھکی ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے شعراء نے یہ قیاس کر لیا کہ یہ درخت افسردہ و مزمحل ہے، جیسے کہ کسی خیال میں گمسم، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ عاشق زار۔ مجنوں سے ہم رشتگی کا سبب یہی ہے اور اسی لیے اسے بید مجنوں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب ذرا آتش کو دیکھیے کہ خود کو کتنا بڑا عاشق زار تصور کیا ہے کہ برسوں اس نے جنگل میں زندگی گزاری جہاں بید مجنوں بھی ہوتا ہے۔ یہ کہا کہ جب مجھ جیسا دیوانہ جنگل میں آ گیا تو میرے مد مقابل آنے کی ہمت بید مجنوں میں بھی پیدا نہ ہو سکی۔ اس شعر میں وحشت زدہ دیوانہ جنگل میں سالہ سال سے بھٹک رہا ہے، اور یہاں جنگل میں آتش یعنی آگ تصور کر لیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ جنگل میں برسوں سے آگ لگی ہوئی ہے، ایسے میں یہاں آتش ہی آتش ہے، پھر کسی بید مجنوں کے بچے رہنے کی امید ہی معدوم ہو جاتی ہے۔ اغلب ہے کہ آتش نے اپنے تخلص کے معنوی انسلاک کو پیش نظر رکھا ہو، یعنی اگر بید مجنوں میں واقعی کسی عاشق جیسی سخت جان ہونے کی صفت ہوتی تو آتش زدہ جنگل سے خود کو بچا کر نکل آتا
اور پھر مجھ جیسے دیوانے سے سامنا ہو جاتا۔ شعر تو واقعی کئی لحاظ سے خوب ہوا ہے۔ اس پوری غزل میں لفظوں کے برتنے اور ان کے تخلیقی عمل پر غور کیجئے تو آتش کی تخلیقیت میں ایک توانا اسلوب ہے جو قاری اور سامع کو باندھے رکھتا ہے۔ مانیے کہ کہیں کسی طرح کے فنی سقم یا مبتذل مضمون سے کسی شعر یا مصرے کو گراں بار نہیں ہونے دیا ہے۔ لکھنؤ کی خارجیت آتش کو جیسے چھو کر نکل گئی ہے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس سیشن میں 4 مقالے پڑھے گئے اور چاروں اپنی اپنی جگہ خوب تھے۔ پہلا مقالہ تو ہمارے عبدالباری صاحب کا تھا، جس میں آتش ناسخ کا مارکہ اور ابتدا میں انہوں نے تمام مارکوں کا محاکمہ کیا۔ دراصل آتش اور ناسخ کے جو موازنہ ہے بنیادی طور سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی غلط ہے۔ آتش کا اور ناسخ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے چل پڑا ہے۔ اصل میں غالب نے چودھری عبدالغفور سرور کے نام ایک خط میں لکھا ہے۔ انہوں نے کچھ اشعار کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ نشتر ہیں، جس میں سودا کا ذکر کیا دوسروں کا، اور پھر لکھا ہے کہ یہ ایسے نشتر ناسخ کے ہاں بہت کمتر ہیں اور آتش کے یہاں بیشتر ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، جس میں علامہ سرور صاحب بھی ہیں، کہ ناسخ کا اور آتش کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مگر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو آزاد ہیں، محمد حسین آزاد اور سعادت علی خان ناصر، یہ 2 ہمارے ایسے بڑے افسانہ نگار ہیں، ایسے دیو قامت افسانہ نگار ہیں کہ جو لکھ دیا ہم بات اپنی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ بے بنیاد ہے، اور پھر بھی اس کا حوالہ ہم دیے چلے جاتے ہیں۔ اور آزاد تو اتنا بڑا جادوگر ہے، وہ شبلی نے جو لکھا ہے کہ کمبخت جھوٹ بھی لکھتا ہے تو وہی معلوم ہوتی ہے، تو اس پہ اتنی وحیاں اتری ہیں ہر شاعر کے بارے میں کہ ہم آج تک انہیں ریپیٹ کیے چلے جاتے ہیں۔ ناسخ نے جو خاص طور سے آتش کے بارے میں معلوم نہیں کہ کہا یا نہیں کہا کہ اس کی شاعری فارسی کا اشعار کا چربہ ہے، یہ دراصل ہماری ایک روایت ہے، بلکہ فاروقی صاحب نے تو جگہ جگہ یہ لکھا کہ اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور ہم میں سے ہمارے بزرگوں میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے کہ جس نے فارسی شاعری کے براہ راست ترجمہ نہ کیا ہو۔ 18ویں صدی میں تو لاتعداد ترجمے تھے ہمارے ہاں۔ آنند رام مخلص کا شعر ہے کہ کیا ناخن تمام گشت معطر چنبرگ گل بندے قبائے کی اس کے وامی کنیم نا، اس کو انعام اللہ یقین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میر نے خود ترجمہ کیا ہے، اور سودا نے جو ایک قائم کے خلاف نظم لکھی تھی قائم نامہ کے نام سے، اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی تمہاری غزل ایسی نہیں 4 بیتیں جس میں طالب کی نہیں، طالب عاملی کی۔ تو اس وقت اچھا خود اوروں کو چھوڑ دیجئے، غالب نے انوار الدولہ شفق کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ مدتوں سے ایک استاد کا شعر تحویل حافظہ میں چلا آتا ہے، میں نے بھی ازرہ تصرف اس کی شکل تبدیل کی ہے، اور قائم کا شعر ہے کہ اس دل فریبیوں پہ نہ کیوں اس کی پیار آئے، بے عذر روٹ جائے جو بے عذر مان جائے۔ تو ایسی یہ مثالیں ہمارے یہاں ہیں۔ خوش شمس قیس رازی تو یہ لکھتا ہے کہ مضمون پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، تو یہ الزام ہی غلط ہے، حالانکہ یہ الزام لگاتے چلے آئے ہیں۔ دوسرے ہمارے عزیز نے جو پیپر پڑھا عبدالباری نے، اس میں بعض اشعار کی قرأت صحیح نہیں ہوئی ہے، اس پہ انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل ہم لوگ یہاں جو اشعار جس طرح پڑھ دیتے ہیں تو لوگ اسے خاص طور سے نئے لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بند کر لینا چاہیے اسے۔ اور اصل میں شاہ آسی پوری بہت حضرت بڑے بزرگ تھے، ان کا دیوان ہے عین المعارف کے نام سے، اس میں شاہد علی سبزپوش کا ایک مضمون شامل ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی افضل الہ آبادی ناسخ کے شاگرد تھے، وہ ناسخ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں آتش سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم آتش کے پاس جاؤ، لیکن وہ کامل فن ہے، اس سے کوئی بحث مت کرنا، کسی چیز پہ اعتراض نہ کرنا۔ تو آتش کے پاس ہی گئے، سلام دعا ہوئی، آتش سے کچھ رحمت فرمائی، تو انہوں نے ایک شعر سنایا۔ شعر یہ تھا کہ حسن سے قدرت خدا کی روح نظر آیا مجھے، ریش پیغمبر تیرا گیسو نظر آیا مجھے۔ اب بظاہر یہ شعر کہ ریش پیغمبر یعنی رسول اللہ کا جو داڑھی ہے وہ محبوب کا گیسو نظر آئے، اس میں گستاخی کا پہلو انہوں کا لاحول ولا قوت۔
اب یہ کہہ کے واپس آ گئے. ناسک سے کہا کیا ہوا کہ صاحب یہ, اور آتش نے پھر اور شعر نہیں سنایا. تو ناسک نے پوچھا کیا ہوا کہ صاحب انہوں نے یہ شعر پڑھا, کس قدر گستاخانہ شعر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ منقبت کا شعر ہے اور حضرت امام حسین کے گیسوؤں کا ذکر ہے جو تم سمجھ ہی نہیں سکے. تو ناسک سے پھر یہ امید کرنا کہ وہ اس طرح کی بات آتش کے بارے میں کہیں گے, مجھے اس میں نہیں لگتا. دراصل آتش پر بھی ہمارا بہت کام کم ہوا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ خلیل الرحمن اعظمی کا جو مضمون نگار میں شائع ہوا تھا اس سے پہلے کوئی تنقیدی مضمون بھی آتش پر ہو. ان کا تھوڑا بہت ذکر تو ادھر ادھر ضرور ہے. آتش میں بہت سارے ضرب المثل لا تعداد اشعار ان کے ہیں جن کا ذکر ہوا. فاروقی صاحب نے شعر شور انگیز میں 100 سے زیادہ اشعار کا حوالہ اس میں دیا ہے, جس میں یہ بھی شعر ہے کہ میرے آگے اس کو فروغ ہو, یہ مجال کیا ہے رقیب کی, میرے وہ ہجوم جلوہ یار ہے کہ چراغ خانہ کو جا نہیں. انہوں نے کہا کہ حالانکہ وہ بہت زیادہ فاروقی صاحب قائل نہیں ہیں, انہوں نے ایک دو جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ آتش کا کلام جو ہے میر کے مضامین کا مقتل بن گیا ہے. لیکن کئی شعروں کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بہرحال آتش نے مضمون میر سے لیا ہے اور اس کا حق ادا کر دیا ہے. تو دوسرا جو مقالہ تھا وہ سبت حسن صاحب کا تھا. بڑے ڈرامائی انداز میں انہوں نے اور بڑے متاثر کن انداز میں اپنا مقالہ پڑھا. لیکن ایک تو یہ کہ انہوں نے, میرے جو جس شہر کا میں رہنے والا ہوں وہاں ایک بزرگ تھے, تو انہیں جب کوئی نوجوان ملتا تھا تو وہ اس سے اس طرح کے شعر پوچھتے تھے کہ بھائی اس کے بارے بتاؤ کیا ہے. مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناک خون پروانوں کا ہوگا, یا کل شب نماز میں میری کعبے کو پیٹ تھی, میں تھا امام اور میرے والد تھے مقتدی, یا خطا میری نہ تھی اس میں غلط فہمی تھی واعظ کی, وہ ساغر بھر کے لے آیا میں کہتا ہی رہا لالا. تو اب ظاہر ہے کہ نئے لوگ نہیں بتا پاتے تھے. تو آج پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ آتش کے ہاں بھی ایک شعر ہے, اور وہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, جسے ہم بچپن سے سنتے چلے آئے تھے, اس کی اتنی جہت انہوں نے سامنے رکھی. حالانکہ کچھ میرے خیال سے دور ازکار ہیں, اس پہ سین اور سن اگر اسے پڑھیں گے تو کچھ زیادہ. اور دوسرا جو مقالے کا دوسرا حصہ تھا ان کا, اس نے آتش کہیں راستے میں رہ گیا, انہوں نے لکھنوی اور دہلوی اسکول کا ذکر شروع کر دیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ لکھنوی اور دہلوی اسکول کی جو یہ بدعت شروع ہوئی تھی, ایک تو یہ کہ دو جو ہماری ابتدائی پی ایچ ڈی تھیں, لکھنؤ کا دبستان شاعری اور دلی کا دبستان شاعری, اس سے زیادہ اسے ہوا ملی. لیکن تنویر احمد علوی صاحب کا ایک بہت بڑا مضمون تھا, اس میں طویل مضمون, اور علی جواد زیدی کی تو باقاعدہ کتاب ہے کہ جنہوں نے اس مفروضے کو ہی رد کیا ہے. انہوں نے جن خصوصیات کا ذکر ہم لکھنؤ کے حوالے سے کرتے ہیں وہ سب دہلی میں بھی مل جاتی ہیں, اور جن خصوصیات کا ذکر ہم دہلی کے لیے کرتے ہیں وہ سب لکھنؤ میں بھی مل جاتی ہیں. تو اس لیے یہ اسکول جو ہے اتنی زیادہ اس پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. عمیر منظر صاحب بڑے بے چین ہمارے نئے لوگوں کے لکھنے والے ہیں اور بہت ڈوب کے لکھتے ہیں. انہوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے جو مقالہ پڑھا اس سے کم یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے آتش کو بہت خوب پڑھا ہے, اور آتش پہ اور لیکن کچھ چیزیں میں کہتا ہوں کہ جہاں بھی لکھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں, جیسے رام بابو سکسینہ کا حوالہ دیتے ہیں. رام بابو سکسینہ ایک ہسٹورین تھے, اس میں غلطیاں بھی ہیں, لیکن وہ تنقید نگار بالکل نہیں تھے. کسی شاعر کو پرکھنے کا ان کا انداز کوئی بہت زیادہ متاثر کن نہیں جس کا حوالہ ہم دیا جائیں. لیکن انہوں نے غور کیا عمیر منظر نے کہ آتش کے زبان و بیان کی صفائی کا ذکر کیا, اور ان کا اس کی مقبولیت کا یہی راز ہے, اور ایسے الفاظ کی بھی نشاندہی کی جو اس سے پہلے غزل میں شاید نہیں استعمال ہوئے تھے یا کم استعمال ہو سکتے تھے. ان کا آتش نے کس آسانی سے انتظار کیا. اور ہمارے دوست کوثر مظہری صاحب نے تو ایک غزل کا تجزیہ کیا, اور بہت کیا وہی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. انہوں نے لیکن سب کچھ میرے دل میں نہیں تھا, بلکہ بہت سے ایسے پہلوؤں کی نشاندہی کی جس پر ہمارا ذہن نہیں گیا تھا, اور بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے جو چیرا تو ایک قطرہ خونہ نکلا, اس پہ سب سنتے چلے آئے تھے. لیکن انہوں نے بہت سی اس کی جہات کر روشنی ڈالی اس پر جس پر شاید ہماری نظر نہیں گئی تھی. میں ان چاروں حضرات کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ اس سیشن اس میں صدارتی تقریر کے ساتھ یہ سیشن ختم ہوتا ہے. اب آپ حضرات کھانے کے لیے تشریف لے چلیں, اور کھانے کے بعد جو سیشن ہوگا اس میں پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب اور دیگر علیم اشرف صاحب کی اس میں صدارت رہے گی, اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں.